ایک اور میں واقعہ، لاسٹ ٹائم میں اس سیشن کے بعد گئی ہوں تو مجھے کسی نے میسج کیا. انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا نام تو نہ لیا جائے لیکن یہ واقعہ ضرور آپ اسے کوٹ کر دیں. تو میں امانتاً یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اور اسی ریفرنس سے. اس بچی نے کہا کہ میں اپنی ماں سے بہت شدید کلیش فیل کرتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ ان کے بارے میں میرے دل میں نفرت ہو، لیکن میرا دل ان سے محبت نہیں کرتا. میں ان کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتی، میں ان کے بارے میں پازیٹیو ہو ہی نہیں سکتی. پھر میں نے انہیں کہا، کہتی میں بات کرنا چاہتی ہوں لیکن میں یہ ہے کہ آپ کے پاس میں میسج بھیجوں گی تو آپ جو ہی سن لیں تو میں اسے ڈیلیٹ کر دوں گی تاکہ وہ کسی اور کے پاس نہ جائے. یہ بھی میں نہیں چاہتی کہ میری ماں کی بات کسی کے سامنے آئے، لیکن آپ یہ واقعہ ضرور بتائیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور ہم اپنے ننیھال میں آ گئے. جب میں ننیھال میں آئی تو نیچرلی میری ماں کو، اگرچہ ننیال والے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو بھی کر سکتے تھے لیکن ان کے بھی فائنینشیل پوزیشن ایسی نہیں تھی، تو میرے ماں جو ہے اسے گھر سے نکلنا ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ اتنی ینگ ایج میں شوہر سے جدائی، اور پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہو جاتی ہے اگر فائنینشلی بھی کوئی اسٹرانگ نہ ہو. کہتی میری ماں گھر سے چلی جاتی تھی اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ریلیشن شپ کیا ہوتے ہیں اور کیا سلسلہ ہے. لیکن میں اپنوں کے ہاتھوں کتنا عرصہ میں ڈسٹروائے ہو گئی، میری عزت خراب ہوئی اور میری روح کچلی گئی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ماں اس کی ذمہ دار ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا میری ماں ذمہ دار نہیں ہے. اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ خیر بات کی کہ دیکھیے آپ کی والدہ تو نہیں جانتی تھی، انہوں نے سیف ہینڈز میں چھوڑا تھا، لیکن اللہ کی تقدیر ہے کہ یہ سلسلہ آپ کے ساتھ ہو گیا. آپ اس کا بلیم دیتی رہیں گی تو آپ کا رشتہ بھی خراب ہوگا. اور یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا مزید بات چیت کروں گی، لیکن یہ ہے کہ اپنی ماں کے بارے میں پہلی بات یہ یاد رکھے گا کہ وہ کبھی بھی آپ کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے. اس نے یہ بات کہی تھی کہ میری ماں نے کیوں نہیں سوچا کہ میری بچی کا تحفظ پہلی ذمہ داری. اور آپ جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو حادثات ہوتے ہیں، اور پھر جس وقت ایسی صورتحال ہو، اب جیسے یہ کویسچن بھی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، وہ بھی اسی بارے میں تھا کہ میری ماں نے میرے بارے میں اپنا جو ان کا فرض تھا اسے پورا نہیں کیا. دیکھیں ہر کسی کا اپنا معاملہ، آپ اتنے سمجھدار ہیں. پہلے تو معاملہ والدین کا تھا لیکن اب سیلف رسپانسبلٹی لینی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹی لے کے اب اس وقت پہ خود ایفرٹ کرنی ہے. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گی جنہوں نے کوشچن کیا کہ اس وقت پیرنٹس اگر رسپانسبلٹی پوری نہیں کر سکے تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر سکتی ہیں، سنت رسول کا علم حاصل کر سکتی ہیں. آپ خود اپنے بارے میں ایفرٹ کر لیجئے. اب اگر خود ایفرٹ کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے پیرنٹس نے جو انہیں پتا تھا انہوں نے بہت کرنے کی کوشش کی. اسلام آپ کو ریگریٹ کرنا الاؤ نہیں کرتا کہ آپ پرانی بات. یہ والی بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریگریٹ کرتے رہیں تو آپ گلٹ میں جائیں گے نا. آپ جب گلٹ میں جائیں گے تو آپ ایک دلدل میں چلے جائیں گے اور آپ اس دلدل سے باہر نہیں نکل پائیں گے. آپ کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہوگی. آپ خود سے غلطی ہوگی تو توبہ کر لیں، کسی سے ہوگی تو معافی دے دیں. جی بالکل. دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ سے خود غلطی ہوئی ہے، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھا، آپ نے یہ بلیو رکھا کہ اللہ تعالیٰ العفو ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور معاف کرے گا. تحب العفو فاعف عنی، کہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. انسان معافی مانگ کے اس سے نکل سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک دوسروں کا تعلق ہے تو آپ نے صرف یہ سوچنا ہے
کہ جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، لیکن میں نے کتنا بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اتنا بڑا پہاڑ، کہ مجھے سارا وقت انہیں کے بارے میں سوچنا ہے کہ انہوں نے یہ غلط کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا. تو اس پہاڑ کے بوجھ تلے سے نکلیے کہ اس بارے میں جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے، معافی. آپ معاف کر دیں، اللہ سے اپنے لیے معافی مانگ لیں، اور اگر پیرنٹس کے بارے میں فیل ہوتا ہے تو پیرنٹس کو معاف کر دیں. سب سے پہلے مجھے معاف کرنا بڑا مشکل لگتا تھا، اور میری طرح بہت سارے لوگوں کو بھی مشکل لگتا ہوگا. اور ہم کہتے تھے کہ بدلہ لینے کی ہمت ہے، اب کیوں نہیں بدلہ لے سکتے. بٹ اب میں جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو معاف کرتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر کوئی حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کو جنت کے درمیان میں، مڈ میں، وسط میں گھر دلوانے کا وعدہ کرتا ہوں. تو میں ہر دفعہ کہتی ہوں اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، میں نے انشاءاللہ جنت کے وسط میں گھر لینا ہے. یعنی جب لاجک نہیں ہوتی نا آپ کے پاس، یا کمزور ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. دوسری ایک اور چیز بھی ہے فائزہ، یہ کہ انسان کے دل میں یہ آتا ہے کہ اگر میں نے اسی طرح چھوڑ دیا، معاف کر دیا، تو میرے اوپر حاوی آ تو جائے. میرے پر حاوی آ جائیں گے. یہی خیال ہوتا ہے. اور یہ کہ یعنی میری تو عزت خراب ہوئی، اور دوسرے کو جو ہے نا مجھ پہ غالب آنے کا موقع مل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا. سبحان اللہ. تو اللہ اسے عزت دیتا، تو اور کیا چاہیے. تو یہی لاجکس آپ کو جماتی ہیں، یہی لاجک دین پہ لاجک آپ کو دین پہ جماتی ہے. وداؤٹ لاجک، اور جس طرح ہماری یوتھ ہے وہ بہت اب لاجک مانگتی ہے ہر چیز میں. اور یہی چیز ہے کہ پورا علم، جیسے ابھی استاذہ زینب کے آنسر پہ بھی کہہ رہی تھی، پورا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، اور علم کو راسخ کرنا، پختہ کرنا، اور کنٹینیوس اس طرح سے اٹیچ رہنا.